اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے اپنا وہ سارا سفر بیان کیا تھا جو میری سروس کا تھا، اور میں نے علامہ اقبال ٹاؤن میں جو 2009 تک سروس کی تھی وہاں تک کی بات مکمل ہوئی تھی۔ 2009 میں مجھے ایم اے انگلش کی بیس پہ ایس ایس کا گریڈ مل گیا 17، تو میری پوسٹنگ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بمبا کلاں میں ہوگی۔ اب بمبا کلاں جو ہے لاہور سے تقریباً کوئی راؤنڈ اباؤٹ 40 سے 45 کلومیٹر بنتا ہے، تو میں نے وہاں جانا اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کلاسیں پڑھاتا تھا، اور ساتھ ساتھ مجھے کبھی 6 7 8 کلاس میں بھی ٹیچر کہتے سر ذرا ہماری کلاس میں آئیے گا، ذرا بچوں کو باتیں سمجھائیے گا۔ تو یہ میرا ایک روٹین تھی۔ تو 2009 سے لے کے 2011 اگست تک میں وہی رہا۔ وہاں ایک جو بہت بڑی مجھے جمپ ملا وہ یہ تھا جب میں امریکہ گیا، تو 2011 کی فیبرری کے مہینے میں اسی میں بمبا میں تھا، تو اخبار میں ایڈ آئی کہ 40 ٹیچر جو ہیں وہ پاکستان سے وہ ٹی پروگرام ٹیچنگ ایکسلنس اچیومنٹ، ٹی جو چائے والا وہی ٹی پروگرام، تو وہ لفظ جو تھا ٹی، تو وہ جب انہوں نے کہا کہ 40 ٹیچر جو ہے وہ پاکستان سے لے کے جانے ہیں ٹریننگ کے لیے 8 ہفتوں کے لیے 8 ویکس ٹریننگ، تو میں نے اپنی بیگم کو بولا یہ بڑی بہت زبردست ایڈ آئی ہوئی ہے، یہ تو اپلائی کرنا چاہیے تھی۔ مسز میری کہتی تھی تو وہ ایجوکیشن میں، تو وہ کہتی کہ ایسے مذاق ہے، یہ کوئی اتنا آسان ہے کہ آپ امریکہ چلے جائیں۔ تو اس میں لکھا تھا جنہوں نے 6 سے 10ویں تک کی کلاسوں کو پڑھایا ہو، تو میں نے سوچا کہ میں نے پڑھایا تو ہے، اب تو آج کل تو میں ایسا ہوں فرسٹ ایئر سیکنڈ بھی پڑھاتا ہوں، لیکن یہ تو میں نے کیا کیا، میں نے وہاں ای میل بھیجی اور اگلے دن مجھے اس کا رپلائی آیا، تو اس میں لکھا کہ یو کین اپلائی۔ تو میں نے وہ اپلیکیشن تیار کرنا شروع کر دی۔ اب اپلیکیشن جب میں نے تیار کرنا شروع کی تو وہ راؤنڈ اباؤٹ تھی کوئی 8 صفحوں کے مشتمل، اس میں کچھ کویشچن تھے جن کا 400 لفظ کا ورڈس کا جواب دینا تھا، کچھ کا 300، کوئی 350، کوئی 250، کوئی طرح ملا کے مختلف 8 پیجز کی اپلیکیشن تھی۔ میں نے وہ ساری ٹائپ کی، اور خود ٹائپ کرنے کے بعد میں نے اس کو پرنٹر نکلوانے کے بعد میں اپنے استاد کے پاس چلا گیا۔ میں کہا سر ادھر اس کو چیک کریں، دیکھیں کہ یہ اس میں کیا کوئی کمی بیشی ہے۔ تو انہوں نے پڑھی کہ یہ ٹھیک ہے، انہوں نے چھوٹی موٹی جو اس کی کریکشن لگائی اور کہا یہ ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو کر کے نیٹ کر کے اس کو میں نے اپلوڈ کر دیا۔ یہ کوئی بات ہے تقریباً 16 17 18 فیبرری کی ہے غالب۔ تو فیبرری کی مارچ کی تقریباً کوئی میرے خیال کوئی 2-3 تاریخ تھی اس کی لاسٹ۔ اچھا، مارچ کی کوئی 15-16 تاریخ کو مجھے ایک میسج ملا ٹیلی فونیکلی کہ آپ کا 1 اپریل کو ٹافل کا ٹیسٹ ہے ایف سی کالج میں، تو وڈ یو ریڈی فار؟ کہ یس وائی ناٹ۔ تو وہ 1 اپریل کو میرا اس کا ٹیسٹ ہونا تھا، وہ ایف سی کالج گیا، وہاں سینٹر میں میرا ٹیسٹ جو کنڈکٹ ہوا۔ ٹیسٹ بھی تو جو تھا اس کی جو لسننگ کے حوالے سے مجھے بڑا پرابلم آیا، کیونکہ انہوں نے بڑا سا اسپیکر رکھا ہوا تھا اور اس پہ وہ جو ہوتا ہے ساؤنڈ میں کوئنگ تھی اور بڑا پرابلم تھا۔ بہرحال وہ میں نے ٹیسٹ کر کے آ گیا۔ جب میں ٹیسٹ کر کے آیا تو یہ 1 اپریل کی بات تھی، اور 2 اپریل کو مجھے فون آیا کہ آپ کا اسلام آباد میں 7 اپریل کو انٹرویو ہے۔ چلو جی ٹھیک ہے، انٹرویو کے لیے چلتے ہیں۔ جب انٹرویو کے لیے وہاں پہنچے، اسلام آباد پہنچے، تو جو تھا گروپ وائز بلا رہے تھے لوگوں کو، تو میرے جس دن گروپ تھا اس میں کوئی 21 لوگ ہم کیا تھے وہاں انٹرویو کے لیے، ان میں 20 خواتین تھے اور 1 میں مرد تھا۔ تو میں نے ایسے مذاق میں کہہ دیا کہ اتنی فیمیل میں میری سلیکشن کہاں ہونی ہے۔ تو ان میں ایک خاتون تھی شہناز اس کا نام تھا، وہ مظفر گڑھ کی رہنے والی تھی، تو بعد میں اس کی ہمارے ساتھ سلیکشن ہوئی۔ تو وہ مجھے کہتی ساری وہ فیمیل کے سامنے کہتے سر ہماری سلیکشن ہو نہ ہو آپ کی ہو جانی ہے۔ بہرحال انٹرویو دینے کے بعد میں شام کو اسلام آباد سے واپس لاہور آ گیا۔ تو یہ تقریباً کوئی 20-25 دن مہینے بعد میں ایک ای میل موصول ہوئی، ریسیو کی میں نے۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم فائنل سلیکشن کے لیے ہم نے آپ لوگوں کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ ادھر بھیج دیے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ میں، تو وہاں سے فائنل سلیکشن کی آئے گی۔ اچھا، اب دن گزرتے گیا، کوئی تقریباً راؤنڈ اباؤٹ میرا خیال ہے کوئی جولائی کا مڈ تھا، تو
میں نے ای میل چیک کی تو لکھا ہوا تھا کہ یو ہیو بین ریکمینڈڈ فار ٹی پروگرام. ونڈرفل جی، خوشی ہوئی، واقعی زبردست بھائی. یہ تو چھا گیا بھائی. امریکہ جانا کتنے اعزاز کی بات ہے کہ ایک سروس میں لوگ ساری سروس کرتے ہیں، وہ بیچارے دوسرا ملک بھی دیکھ پاتے. ہم سمندر پار اتنے بڑے دنیا سے ہمیں موقع ملے گا، ایکسپوئر ہوگا. اچھا، وہ جب انہوں نے 15-16 جولائی کو یہ اطلاع تھی، اور پھر انہوں نے ہمیں نا کوئی 20 جولائی کی ہمیں کال آئی کہ آپ کا ویزا انٹرویو ہے. اب ویزا انٹرویو دینے کے لیے وہاں پہنچے ان کے آفس. یہ تھا یونائٹڈ اسٹیٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن، USEF. تو ان کا ادارہ ہے اسلام آباد میں. تو وہ سارا یہ پروسیس کرتا تھا. تو انہوں نے نا مجھے کہا کہ آپ، جب میں انٹرویو دے کے واپس آئے تو کال آئی کہ آپ کا نا آپ کی PDO ہے. یہ عموماً جب آپ نے باہر کے ملک میں جانا تھا تو ایک PDO کرائی جاتی، پری ڈپارچر اورینٹیشن. تو آپ کو جانے سے پہلے ایک اورینٹیشن دی جاتی ہے. تو وہ ہماری سرینا ہوٹل میں رکھی گئی تھی. یہ تقریباً 24 یا 25 جولائی کی ڈیٹ تھی. تو سرینا ہوٹل پہنچے، وہاں ہماری وہ اورینٹیشن ہوئی. ایک دن پورا رات رہے ہم، اگلے دن صبح سے لے کے شام تک، شام کو واپس آ گئے. اچھا، مزے کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی وہ فائنل سلیکشن ہوگی، اس کے بعد جب ہم جاتے تھے نا امریکہ، جتنی دفعہ گئے 2-3-4 دفعہ، اس کے میں وہ پیمنٹ کرتے تھے. اس سے پہلے نہیں، جب ہم فائنل سلیکشن ہوگی پھر ہمیں وہ پیمنٹ بھی کرتے تھے. اب انہوں نے جب پیمنٹ، جو سلیکشن کا پروسیس مکمل ہو گیا تو PDO میں انہوں نے ہمیں کیا کیا، انہوں نے ہمیں ٹکٹس دیے. ٹکٹس میں 6 اگست کی ہماری ڈیٹ تھی. 6 اگست رات کوئی 2:30 بجے 2:30 پہ ہماری روانگی تھی. تو جب وہ 6 اگست سے پہلے ہمیں انہوں نے وہ ہمیں پاسپورٹ جو ہم نے دیکھے تھے وہاں ویزا انٹرویو کے وقت، ان کے اوپر اسٹیمپ، ویزا کا اسٹیمپ لگ کے آنی تھی. تو وہ 6 اگست سے پہلے آپ کو ملنا ضروری تھا. وہ سب لوگوں کو مل گیا تو مجھے نہ ملا. لیکن 2 اگست آ گئی، رمضان شروع ہو گیا، 2 ہوگی، 3 ہوگی. 3 کو مجھے صبح فون آیا کوئی وہی آفس سے کہ سر اگر آپ کو آج شام تک ویزے کی کال نہیں نہ آتی، ویزا لگنے کی اطلاع نہیں آتی، تو آپ نے 6 تاریخ کو اسلام آباد نہیں آنا، آپ کو ہم بعد میں بھیجیں گے، آپ اگلے بیچ میں جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ 3 کو انہوں نے مجھے فون کیا تھا. تو اللہ کرنی ایسی، جب انہوں نے آفس والوں نے فون کیا 3 کو، تو تقریباً 2 سے 3 گھنٹے بعد مجھے، یہ فرائیڈے تھا، انہوں نے مجھے کال آئی USEF یونائٹڈ اسٹیٹ ایجوکیشن آفس سے مجھے کال آئی کہ جناب آپ کا ویزا لگ گیا ہے، لیکن آپ کو پاسپورٹ بھیجیں گے نہیں، آپ کو پاسپورٹ ہم سیلف ریسیو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کا ٹائم تھوڑا رہ گیا. اب وہ فرائیڈے تھا، اگر سیٹرڈے کا آف ہوتا ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا آف ہوتا ہے سیٹرڈے، لیکن آپ کے لیے ہمارے بندے بیٹھے رہیں گے آپ کو پاسپورٹ دینے کے لیے، تو آپ کل پاسپورٹ ریسیو کریے. میں نے دوست سے فون میں بات کی، میری دوست کہتے ہیں آپ ابھی نکل جائیں رات کو. آپ وہاں پہنچے، میں نے افطاری کی، رمضان تھا، افطاری کے بعد میں نے ڈیوو پہ بیٹھا اور اسلام آباد پہنچ گیا. وہ تقریباً میں کوئی اس حساب سے بیٹھا کہ صبح 8 بجے میں آفس کے سامنے کھڑا تھا. کہ وہاں سے میں نے پاسپورٹ لیا، وہاں سے میں نے جا کے کمرہ ہوٹل میں بک کروایا، وہاں جا کے میں اسٹے کیا. تو اسٹے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ریلیکس ہو کے آرام کروں. تو میں نے جب ریلیکس ہو کے آرام کیا، سویا، تو میں نے اس بندے کا فون نمبر لیا ہوا تھا، اسے میں نے فون کر دیا، اس ٹیکسی والے کو. میں نے کہا یار یہ نا ایسے کرنا کہ تم تقریباً 12:30 بجے میرے پاس آ جانا. تو اس کا ٹھیک، وہ 12:30 بجے وہ آیا. میں تیار شیئر ہو کے کپڑے وپڑے پہن کے تھے، میں اپنا بیگ شیئر سیٹ کر کے تھے، اس کے ساتھ بیٹھا اور ایئرپورٹ پہنچ گیا. جب ایئرپورٹ پہنچا نا تو وہی شناز جس نے مجھے کہا تھا سر باقی کی سلیکشن ہو نہ ہو آپ کی ہو جانی ہے، وہ بھی وہاں آئی تھی. کہتی عرفان صاحب بتائیں، میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ کی سلیکشن ہو جانی ہے. تو میں نے کہا بھی آپ کو کیسے پتا تھا میری سلیکشن نہیں؟ کہ سر پتہ نہیں سمجھ نہیں آج مجھے آپ کو دیکھ کے لگا تھا کہ کس کی سلیکشن ہو جانی ہے، ایسے مجھے لگا. تو میں کہ بس اللہ تعالیٰ کو منظور تھا. اچھا، اب جی ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے. ایئرپورٹ سے وہ ہم جہاز میں بیٹھے، ہم سے پہلے نا ایک لیا تھا NOC بھی رسیو، کیونکہ ہم سرکاری تھے تو ہم سرکاری ملازمی سے انہوں نے NOC بھی لیا ہم سے. جہاز میں بیٹھ کے جب جہاز فلائی کیا تو دیٹ واز فرسٹ ایکسپیرینس. تو فرسٹ ایکسپیرینس میں مجھے جہاز میں بیٹھنے کا جو دیکھ کے کھانے کا اسٹائل، جو بھی ساری چیزیں وہ بھی میں نے دیکھ کے ذرا اپنے آپ کو سیٹ کیا. دبئی پہنچے. دبئی میں ہمارا راؤنڈ اباؤٹ کے 5 گھنٹے کا اسٹے تھا.